کہا ہی جاتا ہے کہ حضرت عمر حضرت عثمان دونوں سے منقول ہے کہ ایسی خواتین جو دوران عدت حج پہ نکلی ہوں انہیں رستے سے وہ واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ اس طرح امہات المومنین حج یا عمرے پر سفر پہ جانے سے پہلے باقاعدہ سیدنا عمر سے اجازت لیتی تھیں۔ یہ کس قاعدے کے تحت ہو رہا تھا؟ یہ تو میرے نزدیک کسی تعدیب کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی خاتون غلطی سے عدت میں جا رہی تھی تو انہوں نے اس کو توجہ دلائی ہوگی، واپس بھیج دیا۔ یعنی کیا کوئی زبردستی کی؟ انہوں نے کہا ہوگا، واپس آ گئی ہوں گی۔ ایسے ہی عزت کی جاتی تھی، ایسے ہی احترام کیا جاتا تھا، بتایا ہوگا۔ اس زمانے میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے بہت سی خواتین، بہت سے مرد بعض چیزیں پوچھتے ہیں۔ یعنی میں خود جس زمانے میں حج پہ گیا ہوں یا عمرے کے لیے گیا ہوں تو بعض لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، فوراً اس سے رک جاتے تھے۔ تو واپس بھیجنے کے لیے کیا کوئی باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ انہوں نے توجہ دلائی ہوگی، واپس چلی گئی ہوں گی۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کچھ اباء محسوس کی ہو اور سختی بھی کی ہو تو یہ بھی بالکل اسی ذیل کی چیز ہے۔ یعنی عدت میں آپ کو باہر نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، خاص طور پر حج کے سفر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سفر آج کا سفر نہیں ہے۔ محرموں کے ساتھ لے کے سفر کریں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں سعودی حکومت نے اس معاملے میں قانون سازی کیے رکھی۔ یہ قانون کے معاملے میں ایک بات تھی، اس پر ہم نے تنقید کی، یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ محرم کی شرط کو آپ کو قانونی شرط نہ بنائیں۔ لیکن عام حالات میں بزرگ بھی اس کی توجہ دلائیں۔ ہم بھی کہتے تھے کہ اچھا، ہو سکتا ہے میں آپ بھی کسی موقع پر کسی خاتون کو توجہ دلائیں کہ وہاں اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ذرا احتیاط کر کے جائیے۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو مختلف سطحوں پر ہوتے ہیں، لیکن کسی وقت اگر حکمران کرتا ہے تو وہ لوگوں کی توجہ اسی پر رہتی ہے کہ وہ اسی اعتبار سے کیے ہوں گے۔ حکمران کی حیثیت سے بھی ان کی ذمہ داریاں نہیں کہ تبلیغ تلقین کریں، تو تبلیغ تلقین کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے۔ ممکن ہے کہ تبلیغی اور تلقینی اندازی سے یہ بات کہی گئی ہو اور ان خواتین نے مان لی ہو، واپس چلی گئی ہو۔ تو اس لیے یہ لازم نہیں کہ وہاں آپ قانون کا استنباط کریں، لیکن اگر کسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سختی سے بھی کہا تو میرے نزدیک ان کی دوسری حیثیت موجود ہے جس میں سختی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ امہات المومنین حج اور عمرے سے پہلے اجازت کیوں لیتی تھیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک خصوصی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ انہیں گھروں میں رہنا ہے، حجاب میں رہنا ہے۔ حجاب کے احکام اصلاً انہی کے لیے تھے، اس کے وجوہ کیا تھے، اسباب کیا تھے، میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ سورہ احزاب میں خاص طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ حج کے لیے نکلیں یا عمرے کے لیے نکلیں۔ اسی طرح کا معاملہ بعد میں بھی رہا ہوگا، اس لیے کہ ازواج مطہرات کی تمام ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی پر تھی، یعنی خلفائے راشدین پر تھی، اصل میں امت پر تھی۔ وہ امت کی مائیں تھیں اور حضور نے توجہ بھی دلائی تھی، وہ حضور کے اہل بیت تھے، تو اس وجہ سے ہر شخص کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، احترام سے پیش آئے۔ خلفائے راشدین ان کے معاملات کا خیال رکھتے تھے، تمام ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، بہت عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو اس میں جس طرح وہ پہلے رسول اللہ سے پوچھ کر سفر کرتی رہی ہوں گی، انہوں نے بعد میں بھی یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ خلفائے راشدین سے یہ بات پوچھ لی جائے۔ تو یہ بھی بالکل ایک تہذیبی چیز ہے جس میں خصوصی احکام ان کے لیے دیے گئے تھے، ان کی پاسداری کے پہلو سے وہ یہ پوچھ لیتی ہوں گی۔ اور سیدنا عمر کے بارے میں معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں ازواج مطہرات سے متعلق انہوں نے بعض باتیں جا کے کہہ دیں۔ وہ خود حجاب کے ان احکام کے منتظر رہتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ احکام نازل ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، تو ان کی طبیعت کے اس پہلو کا لحاظ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت وہاں رہی ہو کہ اگر ازواج مطہرات باہر نکلیں تو وہ ان کو اطلاع دے دیں یا پوچھ لیں۔ اچھا، اطلاع دے دیں کہ ہم جانا چاہتی ہیں، اس کو پوچھنے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور رشتہ بھی تو ہم سے باپ کا بھی رشتہ اور اس طرح رشتہ بھی موجود ہے، یعنی حضرت حفصہ کا، سیدہ حفصہ کا رشتہ بھی موجود ہے اور سیدہ عائشہ کا رشتہ بھی موجود ہے۔ تو یہ گوناگون پہلو ہیں جن کے اندر رکھ کے ان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ان سے بھی یہ استنباط کرنا کہ یہ کوئی حکمرانی میں مداخلت کے نظائر مل گئے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت حدود سے تجاوز ہے۔ ٹھیک، اچھا، چند مثالیں اور آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ہم سب یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرتا تھا، عشقیہ شاعری، ان کے اس میں نام لکھتا تھا، اس کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا اور اس کا سر بھی منڈوا دیا گیا۔ اس طرح کے اقدامات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عورتوں کے بارے میں شاعری کرنا، ان کے نام لے کے شاعری کرنا، یہ تو کسی کی آبرو پر حملہ آور ہونا ہے۔ یہ تو کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو وہی ہے جو منکرات کو اسی طرح کی ذریعہ کے اصول پر۔ ہمارے ہاں عام طور پر راوی حضرات بات کو پورا بیان نہیں کرتے۔ اب دیکھیے نا، کعب بن اشرف کے بارے میں بالعموم کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے حجب کی تھی، گستاخی کی تھی۔
درحال کہ سارے معاملات کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنے بڑے جرائم کا جنگی مجرم تھا وہ ایک جنگی مجرم تھا. اس نے کس طرح سے احزاب میں اپنا کردار ادا کیا, مختلف موقعوں پر کس طرح وہ لوگوں کو چڑھا لایا, تو اس کی پوری باتیں بیان نہیں ہوتی. تو یہاں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا تھا اور کیا کیا چیزیں تھیں. اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آبرو کی حفاظت کی جائے گی لوگوں کی. اور یہاں پر بھی آخری واقعہ بیان کر دیا ہوگا, توجہ دلائی ہوگی, تنبیہ کی ہوگی, روکا ہوگا, اسے باز نہیں آیا ہوگا, اس کے بعد ممکن ہے سزا بھی دے دی ہو. اور یہ بات کہ جلا وطن کر دیا جائے, یہ اسلام میں پہلے سے روایت رہی ہے کہ یہ سزا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تغریب کی سزا, اس کو تغریب کہتے ہیں, خود قرآن میں بھی یہ سزا بیان ہوئی ہے. تو سزا کے طور پر کسی کو باہر نکال دینا یا اس کو اس جگہ سے بے دخل کر دینا یا علاقہ بدر کر دینا, یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے. تاہم اس کے جرم کی نوعیت کیا تھی, یعنی اگر وہ نام لے کے اس طرح کر رہا تھا اور تنبیہ پر باز نہیں آیا تو یہ تو سیدھا سیدھا آبرو پر حملہ ہے. اس میں ضرور تنبیہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. سے یہ واقعہ آپ نے بتایا تو میرے ذہن میں آیا, ایک لوگ عمومی طور پہ ایک روایت بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے مدینے سے خواجہ سرا کو ایک کو نکالنے کا اور جلا وطن کرنے کو حکم دیا. وہاں بھی جب روایت کا استقصاء کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کچھ وہاں پر اس طرح کی حرکات, اس طرح کے افعال کیے تھے جس کے نتیجے میں اس کو پھر ایگزائل میں بھیجا گیا تھا وہاں سے. اسی طرح کی صورتحال ہے, یعنی ساری روایات جمع کریں تو وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ گھروں میں اس بہانے سے آ جاتا تھا بلکہ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے محاسن جا کے مردوں سے بیان کرتا تھا. اور میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں راوی حضرات کوئی باقاعدہ قانونی رپورٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی وہ پہلے کیا کیا گیا, توجہ دلائی گئی, بار بار کہا گیا, اس کے بعد بھی کوئی باز نہیں آیا تو تمرد کی وجہ سے اس کو سزا دینا پڑ گئی, یہ پوری بات نہیں بیان کی ہوگی. تو یہ تو یہاں پر بھی کوئی آدمی اگر میری یا آپ کی گھر کی خواتین کا نام لے کر ایسا کرے گا تو میں بھی پولیس کے پاس جاؤں گا اگر اس کو روکنے سے وہ نہیں روکتا. جان مال آبرو پہ ایک طرح سے حملہ ہے, سد ذریعے کے اصول پر میں عرض کر چکا ہوں کہ دو باتیں تو حکومت کو کرنی ہے لازماً, یعنی حق تلفی کو روکنا ہے اور حق تلفی کا ازالہ کرانا ہے, اور اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا ہے اور اس کے لیے سدن الذریعہ بھی اقدامات کرنے. ٹھیک. ایک اور مثال غام صاحب, کہا جاتا ہے سیدنا عثمان کے زمانے میں آپ نے حکم دیا کہ گھروں سے نر شیر کو نکال دو, وہ جو چوسر قسم کا ایک گیم ہوتا تھا, عام طور پہ لوگ اس پہ جوا کھیلتے تھے اس زمانے میں, ورنہ ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں گے. یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ معاملہ جوئے ہی کا ہے, لوگ نہیں باز آتے ہوں گے. یہ آپ جانتے ہیں کہ سود جوا دونوں اکل الاموال بالباطل ہیں, یعنی اسلامی شریعت کی روح سے یہ معاملہ شخصی نہیں ہے. نہ جوا شخصی معاملہ ہے, نہ شراب نوشی شخصی معاملہ ہے, اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں, اور نہ سود لینا شخصی معاملہ ہے. اس کو باہمی رضامندی کا معاملہ نہیں قرار دیا جا سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی قانون سازی کر دی ہے اور اس کو قابل دست اندازی پولیس قرار دیا ہے. سود کے معاملے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ فرما دیا ہے کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف جنگی کارروائی کی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ تو میرے نزدیک اسی دائرے کی چیز ہے جس دائرے کے بارے میں نے عرض کیا ہے آپ سے کہ اس میں قانون سازی بھی ہوگی, احکام بھی ہوں گے. اس میں ظاہر ہے ہمارے نقطہ نظر میں اور بعض جدید ریاستوں کے نقطہ نظر میں فرق بھی ہو سکتا ہے. مثلا زنا ہمارے ہاں صرف گناہ نہیں ہے, وہ جرم بھی ہے. اسی طرح سود کھانا ہمارے ہاں صرف گناہ نہیں ہے, وہ جرم بھی ہے. یہی صورت جوئے کی ہے, یہی شراب نوشی کی ہے. تو یہ اصل میں اطلاق کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ, لیکن ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح دوسرے کو لازمی ضرر پہنچانا ہے, لازمی نقصان پہنچانا ہے. اور اس طرح کے طریقے پر اگر کوئی کام آپ کریں گے, کاروبار بھی کریں گے, تو وہ اکل الاموال بالباطل ہوگا. اس میں چونکہ جان مال آبرو تینوں کے خلاف اقدام کو روکنا ہے تو اس میں بھی روکا جائے.